अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैं ग़ुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा लेकर हाज़िर हूँ और आज हम एक नए चैनल का आगाज़ कर रहे हैं। ये मेरा अपना ज़ाती चैनल है जो बड़े अरसे से लोग देखते आए हैं कि मैं कुछ वक्त के लिए नाइम ब्रदर्स के साथ रहा। वॉलंटियर काम ही था, सारा दोस्त हैं हमारे, तो उनके साथ काम करता रहा। फिर नसीर साहब के साथ रोशन टीवी के लिए मैं रहा, कुछ तबसरे किए, कुछ जो है ना वो तारीख़ी एपिसोड्स जो है ना वो हमने की। मगर बहुत से जो दोस्त थे उनका इसरार था कि कोई अपना चैनल जो है ना वो शुरू किया जाए। उसका ये मतलब नहीं कि हमारे कोई इख्तलाफात हो गए हैं या कोई मसला है। असल में नाइन ब्रदर्स यूके में हैं, रोशन टीवी जर्मनी में हैं। तो वो जब वीडियो बना के भेजी जाए तो वो व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फिर उधर जाती है, फिर वो किसी और जगह जाती है, वहाँ से उसके टाइटल वगैरह लगते हैं और फिर इस तरह आने जाने में कभी वीडियो अपलोड हुई, कभी आधी हुई, कभी पूरी हुई, तो वो बड़े मसले जो है ना वो रहते थे। तो इसलिए फिर मैंने उनके साथ मशवरा करके तो ये किया कि एक साइड वो संभाल के रखे जो वो कर रहे हैं ज़्यादातर जो सियासी तबसरे हैं, और मैं जो है ना वो ये जो तारीख़ी हक़ाइक़ हैं या तारीख़ है जो कि हमारी बहुत अरसा पहले कभी स्कूलों में हम लोगों ने पढ़ी थी, मगर पढ़ने की आदत नहीं रही है हम लोगों की। अब सुनने की आदत और देखने की आदत ज़्यादा हो गई है। तो ये चूँकि मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट भी है, तो मैंने सोचा कि बेहतर ये है कि सारा कुछ इस तरह किया जाए कि अपना एक चैनल जो है ना वो बनाया जाए। तो उसके ऊपर फिर हम इंशाअल्लाह ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर तो हम तारीख़ को कवर करेंगे, जिसमें सारी ही तारीख़ आ जाएगी। अभी हम स्टार्ट जो है ना वो करेंगे, जो अगली वीडियोस आप देखेंगे बाद में इस चैनल के ऊपर, वो तारीख़ इस्लाम, तारीख़ स्पेन या तारीख़ उंदलस, फिर तारीख़ हिंदुस्तान, कदीम हिंदुस्तान से हम शुरू करेंगे। उसमें पाकिस्तान, हिंदुस्तान, सब कॉन्टिनेंट यानी आप कह सकते हैं। तारीख़ कश्मीर जो है, क्योंकि कश्मीर से हमारा ताल्लुक़ है तो उसको भी हम भूल नहीं सकते। फिर इसी तरह सारे इलाकों को कवर करेंगे। और ज़्यादा जो कमी महसूस हो रही थी और जो दोस्त कह रहे थे वो था कि हम कनाडा को भी कवर करें, कनाडा की पॉलिटिक्स को, कनाडा की सियासी इंतज़ाम को, और इमिग्रेंट्स के जो इश्यूज़ हैं कि अगर यहाँ कनाडा में कोई आता है उसके और तरह के मसाइल हैं, कोई जर्मनी में जाता है उसके और तरह के मसाइल हैं, उनका अपना एक प्रोसीजर है, कोई यूएसए में जाता है, यूके में जाता है। तो हम कनाडा के इस साइड को कवर करें कि जिसमें बाहर से बहुत से लोग आ रहे हैं, असाइलम सीकर्स आ रहे हैं, इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, तो यहाँ ताकि वो ज़हनी तौर पर तैयार होकर आए, हम उनकी कोई रहनुमाई कर सकें, उनको कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ पहुँचा सकें। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हम करेंगे। तो हमारा मेन प्रोग्राम जो है ना वो उर्दू में ही हुआ करेंगे, और कोशिश करेंगे कि उसके बाद अगर हम उसके जो है ना सबटाइटल्स वगैरह इंग्लिश में कर सकते हुए तो वो भी करेंगे, लेकिन ये जस्ट एक इब्तदा है। तो ये जो चैनल है इसका नाम ज़फ़रनामा इंटरनेशनल जो है ना वो मैंने अपने नाम के ऊपर ही ये रखा है, लेकिन ज़्यादातर हम जो हिस्टोरिकल साइड है उसको कवर करेंगे, तारीख़ को कवर करेंगे, और बाकी जो अहम वाक़यात हुए हैं जो पाकिस्तान, हिंदुस्तान में या हमारे इलाका में, कश्मीर में या किसी और जगह पे जो अहम वाक़यात हुए हैं तारीख़ी हवालाजात से, तो उनको भी वक्त के साथ साथ जो है ना वो हम कवर किया करेंगे, देखेंगे कि किस तरह आगे हम बढ़ते हैं। लेकिन अभी जब भी किसी जगह जाते हैं, दोस्त फ़ोन करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, तो उन्होंने काफ़ी दिलचस्पी ज़ाहिर की कि मैंने जो सीरीज़ शुरू की थी मेडिवल इंडिया की जो तारीख़ थी, जिसमें महमूद गजनवी से लेकर वो हम जा रहे हैं अभी मुग़ल जो है ना
وہ اکبر کا ختم ہوا، ابھی جہانگیر کا قصہ چل رہا ہے، تو آگے عالمگیر اور یہ مغل دور جب ختم ہوگا تو پھر برٹش دور شروع ہو جائے گا۔ تو کافی دلچسپی لی لوگوں نے، اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ آپ نے ہمارا جو زنگ ہے، جو بھولی ہوئی چیزیں تھی، وہ اتار دی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ تاریخ بڑی عجیب چیز ہے، تاریخ بڑی ہی کبھی بھی جو ہے نا وہ بالکل نیوٹرل نہیں ہوئی۔ ہر کسی لکھنے والے نے، ہر مورخ نے اپنے انداز میں لکھی ہے، اور وہ کسی نہ کسی جگہ پہ باعث ضروری ہے کہ اگر کسی مسلمانوں نے بھی لکھی ہے تو طبقہ فکر مختلف ہیں، جنہوں نے جو ہے نا وہ مثلاً بنو عباس کی حمایت کی ہے، یا جو شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا ایک اپنا سٹائل ہے لکھنے کا، اپنا طریقہ ہے، انہوں نے اپنے رنگ میں واقعات کو پیش کیا ہے۔ اگر کوئی اہل سنت کے کسی نے لکھا ہے تو وہ اور ہے، اگر کسی برصغیر والے نے لکھا ہے تو اس کا اور طریقہ ہے، اگر کسی ترکی والے نے لکھا ہے تو اس کا کوئی اور انداز ہے، اس کا کوئی اور طریقہ ہے، ایران والوں نے جو لکھی ہے۔ ویسے جو پرانے مورخ تھے وہ ان کی کتابوں سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے، اور میں بھی ان کے ریفرنس کو مستند سمجھتا ہوں کہ اس وقت کچھ مورخین ایسے تھے کہ جو باعث نہیں تھے، انہوں نے دونوں سائیڈوں کو کور کیا ہوا ہے، تو اس کو ہم دیکھیں گے۔ اور جب انگریز کچھ لکھتا ہے تو وہ کسی اور رنگ میں لکھتا ہے، کچھ انگریز بھی اچھے لکھنے والے ہیں مگر وہ اپنے رنگ میں چیزوں کو لکھتے ہیں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ آسان رنگ میں تاریخ کو پیش کیا جائے تاکہ اس کو کمپلیکیٹ نہ کیا جائے۔ لوگوں کو تاریخیں یاد نہیں رہتی، کون سا سن تھا، کیا تاریخ تھی، اس سے کسی کو اتنی دلچسپی بھی نہیں ہے۔ اتنا کافی ہے کہ یہ دور یہاں سے یہاں تک جو ہے نا وہ چلا تھا، اور اس دور کے اہم واقعات کیا ہوئے تھے، اس کا پس منظر کیا تھا، اور اس کی جو حقیقت ہے وہ کیا تھی، وہ ہم جو ہے نا وہ بیان کریں گے۔ لیکن جب آپ اسلامی تاریخ پہ آئیں تو یہ بڑا ڈیلیکیٹ مسئلہ ہے، یہ بڑا ہی ایک سنجیدہ، اور کئی دفعہ تو یہ لے ڈوبتا ہے کہ اگر آپ کے منہ سے کوئی ایسا لفظ نکل گیا کہ جو مناسب نہیں تھا، اور کبھی روانی میں نکل بھی جاتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ بدنیتی کی بیس پہ نکلتا ہے، مگر میں نے یہ، اور ویسے بھی اگر آپ جو ہے نا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی کتاب جو ہے نا وہ پڑھیں، اسلام میں اختلافات کا آغاز، تو انہوں نے بھی یہی جو ہے نا وہ فرمایا ہے کہ بعض چیزوں پہ ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم تبصرہ کریں اس طرح کہ مثلا خلفائے راشدین کی حد تک ہم اس لیول پر نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ کون سے خلیفہ ٹھیک تھے اور کون سے خلیفہ ٹھیک نہیں تھے، یا ہم کمپیئر کرنا شروع کر دیں کہ جنگ صفین میں یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک طرف ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک طرف ہے، تو ہم کس کو کہیں گے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، آپ اس میں سے کسی کی بھی پیروی کریں گے تو ہدایت پا جائیں گے۔ تو جو خلفاء کا اور خلفائے راشدین کا یا صحابہ کرام کا یا عشرہ مبشرہ کے صحابہ کا ذکر ہے، اس میں ہم کوئی اپنی رائے قائم نہیں کریں گے کہ وہ بے شک کبھی کبھی جب ہم ظاہری نظر سے دیکھیں تو بڑا عجیب لگتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اتنے تھوڑے عرصے میں یہ سب کیوں ہو گیا۔ تھوڑا بہت اجمالی جائزہ ہم ضرور لیں گے، مگر ہم کبھی ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں صحیح تھے یا فلاں غلط تھے۔ ہاں، جب آگے دور شروع ہو جاتا ہے بنو امیہ کا، اور جب وہ خلافت نہیں رہتی، وہ خلافت راشدہ نہیں رہتی، بلکہ وہ ایک قسم کی ملوکیت ہو جاتی ہے، اور وہ بادشاہ بن جاتے ہیں، وہ حکمران بن جاتے ہیں، تو پھر وہ حکمران ہیں، ان کے اوپر ہمارا تبصرہ کرنے کا حق جو ہے نا وہ بنتا ہے۔ ہم کوئی ذاتی رائے دے سکتے ہیں، مگر ضروری نہیں کہ سارے اس رائے سے اتفاق کرتے ہوں، مگر جو حقیقت ہے وہ بیان کرنی چاہیے۔ تو اس طرح یہ جو نیا چینل شروع کیا ہے، اس کی یہ پہلی ویڈیو آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہے، تو آپ اس کو سبسکرائب کریں ضرور، یہ اسی سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ لوگ دلچسپی لے رہے ہیں اس میں یا نہیں ہے۔ محنت تو ہمیں بہت کرنی پڑے گی، اور انشاءاللہ ساتھ ساتھ اس کو امپروو کرتے جائیں گے۔ شروع میں کچھ کمیوں بیشیاں شاید ہوں، تو آپ بیئر کریں اس کو ہمارے ساتھ، اور سبسکرائب کریں اس چینل کو،
اور آپ کی رائے بھی ہمیں واٹس ایپ پہ ملتی رہے گی. بعد میں دیکھیں گے کہ سیٹنگز وغیرہ چینج ہوتی رہیں گی اور اس کے تھیم وغیرہ بھی چینج ہوتے رہیں گے، مگر ابھی جو ہے نا ہم نے اللہ کا نام لے کر ابتدا جو ہے وہ اس کی کر دی ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق دے، اور آپ لوگوں کے تعاون سے ہم اس کو لے کر آگے چلیں گے. تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کو میرے پروگرام پسند آتے رہے ہیں پہلے، تو آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، تو ہم پھر آگے جو ہے نا وہ مزید ویڈیو لے کر آئیں گے. تو شروع کریں گے ہم اسلامک ہسٹری سے، اور جو بنو امیہ اور بنو عباس کی جو خلافت تھی یا حکمرانی تھی، اس کو ہم پہلے جو ہے نا وہ اس پورشن کو کور کریں گے، اور ساتھ ساتھ شاید پھر ہم دوسرے جو ہے نا وہ بھی شروع کریں، جو ہے نا جس طرح ہم ہندوستان کی تاریخ جو ہے نا وہ چلا رہے ہیں. تو یہ ابتدا ہو گئی ہے. اللہ کرے کہ ہمیں اس میں کامیابی ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں بھی اضافہ کرے اور ہمیں صحیح بات کہنے کی توفیق دے. اور بس یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہی ہوتا ہے، تو انسان کے منہ سے کوئی اچھی چیز نکلتی ہے. تو اگر ہم کوشش کریں گے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، نفرت نہ پھیلے، بلکہ جو اچھا پہلو ہے، بعض اوقات بہت ہی نیگیٹو چیز کو بھی بیان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے کچھ اچھی چیزیں بھی ہوئی ہوتی ہیں اور کچھ خراب بھی ہوئی ہوتی ہیں. تو ہم اس کا بیلنس قائم رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ.